بدعت کے. ایک طرف سنت ہے اور اس کے مقابل بدعت ہے یا اس کے مقابل رسم ہے. تو سنت کے مقابل بدعت کا مفہوم میں نے سمجھا دیا کہ بدعت اس عمل کو کہتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں اور اس کو دین سمجھا جائے، تدین اختیار کیا جائے اور اسے ثواب اور نیکی سمجھ کے کیا جائے بطور دین کے حصہ کے، تو اس کا نام ہے بدعت. اور اگر ثواب نہیں سمجھ رہا، دین یا عبادت نہیں سمجھ رہا، اور ویسے برادری کا ایک طریق سمجھ رہا ہے، معاشرے کا ایک طریق سمجھ رہا ہے، لوگوں کا ایک طرز سمجھ رہا ہے، تو اس کا نام ہے رسم. اس کا نام رسم. عبادت سمجھتا ہے تو اس کا نام بدعت. لیکن ہو دین میں. ان الفاظ کو ذرا غور سے سننا. میں بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مولویوں کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئی. تو بدعت میں ایک تو دین کے اندر اضافہ ہو، اسے عبادت سمجھا جائے، ثواب سمجھا جائے. اور رسم کو دین نہیں سمجھا جاتا، وہ برادری کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے، اپنے معاشرے کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے. اس کو کوئی ثواب سمجھ کے نہیں کرتا، برادری کا طریقہ سمجھ کے کرتا ہے، تو وہ کیا بنتی ہے؟ رسم. تو رسم بھی صراط مستقیم کے مقابل، بدعت بھی صراط مستقیم کے مقابل. ہم نے کہاں چلنا ہے؟ صراط مستقیم پر رسموں کو مٹا کر، بدعات کو مٹا کر ہم نے دیکھنا ہے طریق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دو کام بڑے مشکل ہیں، بدعت کو ختم کرنا اور رسم کو توڑنا. اور آج اگر آپ دیکھیں تو یہی دو کام ہیں جنہوں نے معاشی طور پہ بھی ہمارے معاشرے کو جکڑ کے رکھ دیا، اور مذہبی طور پہ بھی اصل اسلام تلاش کیا جائے تو اس کا تلاش کرنا بھی بڑا مشکل ہے. ہماری شادیاں دیکھ لیں، خوشیاں غمیاں دیکھ لیں، تو اس میں سنت کو کوئی نہیں پوچھتا. ہر برادری کا الگ طریقہ، ہر مولوی کا الگ مذہب، اور ہر معاشرے کا ایک مستقل طریقہ. تو آج اس چیز نے تباہ کیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بلوایا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو بلوا کر آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا رشتہ کر دوں اپنی بیٹی سے. اور آج رسمیں بھی دیکھیں، تکلفات بھی دیکھیں کہ ایک آدمی کا اگر رشتہ کرنے پر دل بھی ہے نا تو وہ 10 چکر لگوائے گا. کیوں؟ یہ میری عزت اس میں، حالانکہ سب سے بے عزتی اس میں. یہ کہتے ہیں اگر ایسے دیا نا تو پھر ہلکا سمجھیں گے، حالانکہ یہ خود ہلکا ہے. اگر یہ عزت والا ہوتا تو سنت میں اس کی عزت ہوتی. پیغمبر کریم کی بیٹی سے بڑی عزت والی عورت کون ہو سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ جو خاتون جنت ہے، ان کا رشتہ طے ہو رہا ہے، اور امام الانبیاء خود اپنے داماد جو بننے والے اس کو بلا کے رشتے کی پیشکش بھی خود کر رہے ہیں. آج کی رسمیں بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ سوچیں کہ ہم کس اندھیرے میں چلے گئے
کہ صرف منگنی کی بات، یہ بھی رسم ہے منگنی، رشتے کی بات چلے تو ہزارہ رسمیں ہمارے ساتھ ہیں. پھر کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی کی، حضرت علی کے پاس مال ہی نہیں تھا، ایک زرہ تھی، اور وہ زرہ حضرت علی نے عرض بھی کی کہ یا رسول اللہ ایک زرہ ہے، میرے پاس تو مال ہے ہی نہیں، مزدوری کرتے ہیں. اور میں اور آپ بھی دیکھ لیں کہ ہم رشتے پر کیسے نظر رکھتے ہیں، وہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے، پینٹ پتلون لگی ہے یا نہیں لگی، ملازم ہے یا نہیں، مہینے کی تنخواہ کتنی ہے، اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ دیندار ہے یا نہیں، کوئی دین کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے یا دربار کا پجاری ہے بے ایمان، یا تازیہ تبوت کا پجاری ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے. خیال ہی کبھی نہیں آیا. آپ اور ہم نے دیکھنا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے اور اس کی آمدنی کتنی ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے پھر اللہ کا عذاب بھی ایسا آتا ہے کہ دنیا میں بھی آدمی ایسا بے عزت ہو کے رہ جاتا ہے جس کا اس نے سوچا بھی کبھی نہیں تھا. اور وجہ یہی ہے سب سے پہلے تو رشتے میں دینداری کو دیکھنا تھا کہ یہ دیندار ہے یا نہیں، مواحد ہے یا نہیں. اب یہ سوچ نہیں، یہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اللہ کے ذمہ ہے. رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے. یہ خود رازق بن رہا ہے کہ آج، اور یہ نہیں سوچتا کہ آج اگر اس کے پاس لاکھوں روپے ہیں تو کل 1 روپیہ بھی نہ ہو تو پھر کیا بنے گا. تو یہ جتنی رسمیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ہر ایک رسم کو جہاں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اسی طریقہ سے پھر شادی کے رواج، سیرے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، گھڑولیاں ہندوؤں کی رسمیں، اور اس کے بعد جناب کنڈا کھولنا ہے، اور پھر وہ دلہن کی زیارت ہے، یہ سارے پیسے، یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں. اور جہاں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جاتا اور ہندوؤں کی رسموں پہ مسلمان عامل ہے اور مباحث بھی ہے، ساری وہی رسمیں. پھر یہ جو ولیمہ کے پیسے لیتی، پتہ نہیں آپ کے ہاں ہے یا نہیں، شادی ولیمہ پہ گیا، 50 روپے دیے، 100 روپیہ دیا، 500 روپیہ دیا، 1000 دیا. پھر وہ اس کے جب ولیمہ پہ آئے گا تو وہ بھی کوشش کرے گا 1200 روپے دے گا، 1500 دے گا، اس سے بڑھ کے دے گا. تو اس میں سود بھی ہے، صرف رسم نہیں، اس میں سود کا بو بھی ہے. اور اب دعوت کے جو پیسے لے رہا ہے، اس سے بڑی بے غیرتی کیسے ہوٹل بنایا ادھر، ان سے پیسے لے رہا ہے. تو یہ سب ہندوؤں کی حرام رسمیں اور ناجائز رسمیں. اسی طریقہ سے جناب ہار پہنائے جا رہے ہیں، پیسوں والے، روپے والے ہار. اب وہ جو روپے والے ہار لیتا ہے اس میں 1000 روپیہ ہے اور خریدا 3000 کا ہے. تو 1000 کو 3000 سے جب خریدا تو سود کے سینگ ہوتے ہیں. 1000 روپیہ لیا، 3000 دیا، تو یہی تو سود ہے. 2500 دیا، 1100 دیا، وہ کہتے ہیں ہماری محنت ہے. تو سود خوروں کی بھی محنت ہوتی ہے، تو نرا سود کی قسم ہے. اسی طریقہ سے اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ شرعی پردہ نہیں، شرعی پردہ نہیں. مولوی بے غیرت کا بھی شرعی پردہ نہیں ہے. اچھا بھلا لیڈر ہوگا، شرعی پردہ نہیں. حالانکہ شرعی پردہ اس طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس طرح شرعی پردہ فرض ہے. لیکن شرعی پردہ بالکل معاشرے کہتے ہیں ناممکن ہے، ہو بھی نہیں سکتا. اچھے بھلے دیندار ہوں گے
اور شرعی پردہ کس سے؟ کزن سے بھی شرعی پردہ ہے، دیور سے بھی شرعی پردہ ہے، اور خالہ کے بیٹے سے بھی شرعی پردہ ہے، چچا کے بیٹا سے، اور خامد کے باپ کے علاوہ خامد کے بھائی سے، باپ سے نہیں بھائی سے، جس کو آپ دیور بولتے ہیں، اس سے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا سن لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ خامد کا بھائی اس سے بھی پردہ ہے؟ تعجب ہوا کہ خامد کا بھائی اس سے پردہ؟ تو آپ نے فرمایا الحن موت، جو خامد کا بھائی ہے یہ تو موت ہے، موت۔ اتنا محلے والوں سے پردہ نہیں، اتنا خامد کے بھائی سے پردہ ہے۔ اب اس کا کوئی تصور کرے گا؟ لیکن آپ کی یہ بات 100% تجربے میں دیکھ لو کہ سب سے بڑا نقصان ہی دیور دیتا ہے۔ محلے والوں کو تو موقع ہی نہیں ملتا، اور جو ایک ہی گھر میں رہ رہا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ الحن موت، دیور خامد کا بھائی یہ موت ہے، باقیوں کی نسبت اس سے پردہ زیادہ سخت ہے اور زیادہ پردہ ہے۔ اب ذرا بولیں، ہم نے ان پہ عمل کیا؟ کام پہ نہیں کیا تو کتنے گھر برباد ہوئے، کتنی بے حیائی ہوئی۔ آج اخباریں دیکھیں، اور جب لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا، جب شریعت کی حدود کو پامال کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی آئے گا۔ کتنے ایسے واقعات پیش آ گئے جہاں تو دیور کی بات ہے، سسر اور بہو کے بدکاری کے واقعات، جس میں سسر اگر بہو کے ساتھ شہوت کے ساتھ ہاتھ بھی لگاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے نکاح ختم۔ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نکاح ختم۔ اور آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہم نے رسموں کو دیکھا، جی جو بیٹے کی بیوی ہے وہ سسر کی اس کو دبائے گی، مالش کرے گی، سر دبائے گی، فلاں کیوں جی یہ اس نے ساری خدمت کرنی ہے، اور پورے گھر کی دیور کی خدمت کرنی ہے اسے، اور یہ وہ رسمیں ہیں، اگر ان رسموں سے نکلا جائے تو برادری میں ناک کاٹ جائے گا۔ اور اگر آپ پردہ کریں گے تو کیا کہ اچھا ہم پہ اعتبار نہیں ہے، ہم اتنے، آپ نے ہمیں بہت غلط سمجھا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے پاک کون ہے اور صحابہ سے پاک کون ہے؟ تو ازواج مطہرات باوجود ہے کہ احترام اور حرمت نکاح میں وہ امت کی مائیں، صحابہ کی مائیں، لیکن ان کے پردے کو بھی اللہ نے فرض قرار دے دیا۔ تو یہ ایک پورا باب ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں سنت محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر، اور کیسے کیسی وادیوں میں حیران ہے۔ صراط مستقیم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریق۔